طالع بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، موت کے وقت بس، پھر آپ اس کے بعد کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آف ٹائم، گھنٹی بج گئی، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دیتا ہے، یقیناً اس کے عمل کو قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا ہے، وہ انکریز ہی ہوتا رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اور قبر کی آزمائش سے بھی اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، انعام ہے. تو اس میں خاص طور پر سرحدی محاذ جو ہے اس کی حفاظت اور پہرہ داری کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے، قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، یعنی منکر نکیر اس سے سوال نہیں کرتے، کیونکہ لوگ جب مر جاتے ہیں، دفن کیے جاتے ہیں، تو ان کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ ان سے کیا پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور تمہارا نبی کون تھا. لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کے پاس وہ فرشتے نہیں آتے، اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس سے سوال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ جو ایگزام دے کر پاس ہو اور وہ جو ایگزام کے بغیر ہی پاس ہو جائے، دونوں میں فرق ہے نا. اللہ نے یہ دین ہمارے لیے بھیجا اور اس دین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی. یہ دین ہمارے فائدے کا ہے، اور اگر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. تو یہاں پر سرحدوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک سرحدیں ہیں جو فزیکل ہیں، حسی ہیں، اور دوسری وہ سرحدیں ہیں جو مانوی ہیں، علمی ہیں. 2 گروہوں کا ذکر ہے، اور دونوں سے ہی معاشرے کی سلامتی، دونوں سے ہی معاشرے سلامت ہوتے ہیں. ایک طرف فوجی ہیں اور ایک طرف علماء ہیں. فوجی کیا کرتے ہیں؟ فوجی کیا کرتے ہیں؟ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، باؤنڈریز کی حفاظت کرتے ہیں. اور علماء شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ نے دین بھیجا اس کی حفاظت کرتے ہیں. علماء اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں جن سے انسان کے دین، عقل، عمل سب کی حفاظت ہوتی ہے، درستگی ہوتی ہے. طرف فوجی جو ہیں وہ لینڈ کی حفاظت کرتے ہیں، جس میں ایسے لوگ رہتے ہوں جو اللہ کے دین پر قائم ہوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ان دونوں گروہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمیاں، کوتاہیاں اور ان کے عیب جوئی میں لگ جاتے ہیں، ان پہ تانا زنی کرنے لگتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا کسی بھی کرٹیسزم کو جنرلائز نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چائنیز تو ہوتے ہی ایسے ہیں، نہیں، سب نہیں ہوتے. اگر کسی 1-2 نے کوئی کمی بیشی کی تو سب پوری قوم کو مت رگے دیں. پاکستانی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سب پاکستانی ایسے نہیں ہوتے. علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، دینی لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں، سب دینی لوگ ایسے نہیں ہوتے. پھر اگر آپ ان کو بھی جو ایسے نہیں بلیم کر رہے ہو، تانے دے رہے ہو، تو پھر اللہ کے ہاں بہت سخت پکڑ بھی ہے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. میں مانتی ہوں کہ بعض لوگ دین میں ہوتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ہو جاتی ہیں ان سے غلطیاں، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہی. لیکن یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے ہر وہ شخص جو دین پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو وہ غلط ہے، تو یہ زیادتی کی بات ہے. اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر پڑھانے والے میں کوئی کمی ہے. ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ کہیں کہ جی سارے پڑھانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، جو دین پڑھانے والے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس سے آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، سب کو نہیں رگیدنا. اگر کسی کے اندر غلطی ہے بھی تو کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطیاں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم بہت پاک باز ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو کیا کرو؟ اچھالو، سوشل میڈیا پہ اس پہ باتیں کرو اور ایک فتنہ کریٹ کر دو اور لوگوں کو دین سے متنفر کر دو؟ نہیں، دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالو. حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی عیب پتہ چل گیا تو اس کو ہر ایک سے بیٹھ کے ڈسکس کرنے لگے انسان. تمہیں پتہ فلاں نے کیا کیا، تمہیں پتہ سوشل میڈیا پہ فلاں کے خلاف کیا آ رہا ہے، اور پھر ویڈیوز اور میسیجز ادھر سے ادھر سینکڑوں لوگوں کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، نقصان ہوتا ہے، کیونکہ لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے. تو اس لیے جو بھی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے اس کی عزت کی حفاظت کیجیے، ٹھیک ہے.
جی دونوں دونوں، ایک حصی جو لینڈ کی اور دوسری جو دین اور شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ جیسے حصی طور پر تو جیسے کوئی کسی لینڈ پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر اس کو دفاع کرتے ہیں نا. اور جو مانوی طور پر مراد کیا ہے کہ جب کوئی آپ کے دین پر اٹیک کرتا ہے تو پھر جواب کون دیتا ہے؟ علماء دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ پہرا دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسلامی ممالک جی اسلام کی حفاظت یعنی دین کی حفاظت، وہ اس ملک کی حفاظت، جیسے مدینہ کی حفاظت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے نا، کیوں کی تھی؟ وہاں کون رہتا تھا؟ مسلمان رہتا. اگر مکہ کے لوگ قریش آ کر اس کو کانکر کر لیتے تو پھر کیا کرتے؟ دین ختم ہو جاتا. آج ہم تک کیسے پہنچتا؟ ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حفاظتی پہرے کا بندوبست بھی کیا. جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا آج رات چوکیداری کون کرے گا؟ تو آپ کی بات پر لبیک کہہ کر ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہما نے رات کو چوکیداری کی. اسی طرح قیس بن سعد ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور محافظ رہتے تھے. تو جان و مال کی حفاظت، دین کی حفاظت ایک اسلامی فریضہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے. لیکن یہ شہادت کا درجہ وہ نہیں جو اللہ کے راستے میں شہادت ہوتی ہے. اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں، ایک تو مال ہے جو منی کی شکل میں، اور ایک جیسے آپ کا گھر ہے یا گاڑی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دین کی حفاظت میں کیا کیا آئے گا؟ ایک تو جو دین کے اوپر براہ راست علمی اٹیک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں دین پڑھا جاتا ہے ان جگہوں کی حفاظت، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، مسلمانوں کے مقابر ہیں. پھر اسی طرح دین کے پڑھانے والے ہیں، دین سکھانے والے ہیں. مقبرہ قبرستان، کیونکہ اس میں مسلمان دفن ہے نا. اگر کوئی آج ان کو ملیا میٹ کر کے اس پہ عمارتیں بنانے لگے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے نا.